بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت ہی شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں واضح خطا خطر سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو اسے سنار کو ایسے لگا جیسے اس کے دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی ثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کے ہم پیشہ تھی، دکان میں داخل ہوئی اور سیدھا شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور التجائے لہجے میں اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل، رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم اور دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلا کے سوا کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو پہچان نہ سکا۔ شیخ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خدا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرے یہ رومال لے لو اور 7 دن تک اپنے چہرے کو پوچھتے رہو۔ 7 دن کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور رزق لے آئے گا کہ جہاں سے تمہیں توقع نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا اور اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنے چہرے کو پونچھا۔ ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کے دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھلا چکا تھا، تو 4 سال کے بعد پولیس وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے اور ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والے نے سنار کے پاس آ کر پوچھا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں فلاں طریقے سے واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑیاں کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا، ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد عہد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں نے اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میرے مددگار لڑکی آئی اور اس نے فلاں فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے
رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیریں جیسے ہی اس دن پھیرا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹی، جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 4 سال بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، ہر نیا لباس، نیا روپ، نئی شکل اور نیا حربہ، جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں مخالفت سمیت وہی چور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔